ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور آپ سے ہم پوچھیں گے آج، کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں احادیث گھڑی گئی تھیں جیسا کہ کچھ لوگوں کا الزام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، احادیث تو گھڑی گئی ہیں اور اس کے مختلف فیکٹرز تھے۔ اصول حدیث کی جب ہم کتابیں نکالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیثیں وضع کی گئیں، جو فیبریکیشن ہوئی ہے، اس میں ایک بڑا جو پولیٹیکل فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل ایفیلیشنز تھیں، تو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یا ایک دوسرے کے خلاف حدیثیں بناتے تھے، جیسا کہ یہ ابھی ہمارے سامنے کتاب ہے تیسیر مصطلح الحدیث دکتور محمود الطحان کی۔ یہ عام طور پہ مدارس میں درسی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو حدیثیں گھڑی گئیں ان کے کیا فیکٹرز تھے، تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگ اپنے مسلک اور جو ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیثیں گھڑتے تھے، اور اسی طرح سے اپنی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑتے تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث انہوں نے یہاں پہ بیان کی کہ علی خیر البشر من شک فی کفر، کہ حضرت علی جو ہیں وہ خیر البشر ہیں، جس نے اس میں شک کیا اس نے کفر کیا۔ خیر البشر یعنی بہترین سب سے بہترین ہے، اور سب سے بہترین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہترین ہے، انبیاء سے بہترین ہے، تو وہ کامن سینس کی باتیں بھی نہیں ہوتی۔ تو نو ڈاؤٹ حدیثیں گھڑی گئی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، ان کے خلاف بھی گھڑی گئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، ان کے خلاف بھی گھڑی گئی ہیں۔ اچھا، ہمارے سامنے یہ ڈاکٹر صاحب، لیکن میں معذرت چاہوں گا انٹرپشن کی، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں کے دشمن بھی تھے اور دونوں کی بے جا تعریفات بھی کرتے تھے؟ ایسے ہی تھا، دونوں طرف ایسے متشدد لوگ تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا، صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ دونوں طرف ایسا ہو رہا تھا۔ ہم دونوں طرف کی اگر بات کریں، اور ایک اور چیز میں سامعین کے لیے، بعض اوقات ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ جو کسی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا، وہ ایک موقف رکھتا ہے، اس کا موقف بعض اوقات معتدل ہوتا ہے، لیکن جو فالوورز ہوتے ہیں نا، وہ اس کو بڑھا چڑھا کے وہ بڑھا دیتے ہیں، وہ متشدد ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اس کہنے سیاسی امام سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ مدعی جو ہے نا، مدعی سست گواہ چست، اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب ابن قیم کی کتاب ہے رحمہ اللہ، المنار المنیف، یہ صحیح اور ضعیف حدیثوں سے متعلق ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی حافظ ابو یعلا جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الارشاد کے نام سے۔ تو حافظ ابو یعلا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو روافض ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اور اہل بیت کی فضیلت میں کوئی تقریباً 3 لاکھ حدیثیں گھڑی۔ یہ ابو یعلا الموصلی کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ 3 لاکھ حدیثیں بہت بڑا فگر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات کے نام سے، کہ جس میں انہوں نے فیبریکیٹڈ حدیثوں کو جمع کیا ہے، جو من گھڑت حدیثیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں صحیح روایتیں ہیں، نو ڈاؤٹ، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ ہم ایک مستقل ایپیسوڈ کریں گے کہ ان کی فضیلت میں کون کون سی صحیح روایتیں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کی فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے، جی، یعنی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی فضیلت میں، اپنی منقبت میں، اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں، اپنے علم میں، اپنے درجے میں، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری میں، اپنے اخلاق میں، اپنی شجاعت میں، ہر اعتبار سے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر، افضل ہے، اور یہ اہل سنہ والجماعت کا موقف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا صحیح حدیثیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے بھی جو ہے وہ من گھڑت حدیثیں ان کی فضیلت میں بھی موجود ہیں۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں من گھڑت روایتیں گھڑی گئی ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اگر گھڑی گئی ہیں تو اس میں ان کا قصور نہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی میرے لیے گھڑے۔ جیسے اب دیکھیں کہ یہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ روافض نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت میں کئی ایک جو ہے وہ حدیثیں من گھڑت اور باطل حدیثیں جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ اب ان میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے، من لم یقل علی خیر الناس فقط کفر، وہی بات کہ جو یہ نہیں کہتا کہ حضرت علی انسانوں میں سب سے بہتر ہیں تو وہ
کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت علی کیسے انسانوں میں سب سے بہتر ہو سکتے ہیں. انسانوں میں تو جو ہے وہ انبیاء بھی ہیں, ٹھیک ہے. حضرت علی چلیں آپ کہیں کہ جی وہ انبیاء کو نہیں مراد لے رہے, تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ جو ترتیب ہے ہمارے ہاں, ہم اس پہ گفتگو کریں گے. وہ تو یہی ہے کہ اس امت میں بھی سب سے بہتر حضرت ابوبکر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر اس کے بعد حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں گھڑی ہے. مطلب وہ حدیث کا متن دیکھ کے آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بیکار قسم کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی میرا جو سطر ہے نا وہ علی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. استغفر اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیوں کہیں گے. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بھی لوگوں نے حدیثیں گھڑی. جیسے یہ ایک حدیث ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں علامہ ابن جوزی نے بیان کی ہے کہ اب دیکھیں کیسا کیسا مبالغہ کر جاتے تھے لوگ جو فالورز ہوتے ہیں. کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور ان کے پاس سونے کا قلم تھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سلام کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے یہ جو سونے کا قلم ہے یہ معاویہ بن ابی سفیان کے لیے ہدیہ بھیجا ہے رضی اللہ عنہ, اور ان کو جو ہے وہ یہ قلم آپ دے دیں اور انہیں کہیں کہ اس قلم سے آیت الکرسی لکھیں اور پھر اس کے اوپر اعراب لگائیں. اور مطلب مبالغہ آمیز باتیں ہیں. کاتب وحی کو ذرا اور زیادہ, ہاں کاتب وحی کی جو ان کی فضیلت تھی اس کو دیکھیں کس طرح سے اس نے کیسے اس کو من گھڑت روایت کی صورت دے دی. کاتب وحی ہونا خود ایک فضیلت ہے. آپ کو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے مبالغے کی, جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.